الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے انسان کو اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے مختلف طرح کی عبادات جبریل امین کے ذریعے آسمانوں سے نازل کی انگنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر تابعین نظام پر محدثین کرام پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دی۔ میرے پیارے ایمان والے بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر حج کو فرض کیا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اس سفر حج کو طے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔
اور اس بات کی انسان گواہی دے کہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، انسان اللہ کے دربار میں حاضری دے، نماز کو قائم کرے، نماز کی پابندی کرے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و متا عطا کیا ہے تو اللہ کے راستے میں فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ وحج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، اور انسان بیت اللہ کے حج کے لیے جائے جو انسان اس سفر حج کو طے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے جسم میں اتنی صحت اور توانائی ہے کہ وہ یہ سفر کر سکتا ہے، اور اس کے پاس اتنے مالی وسائل ہیں کہ وہ اس سفر کے جو اخراجات ہیں ان کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو اسلام ہے، اسلام کی جو عمارت ہے وہ گر جائے۔ خوف ہوتا ہے کہ انسان کا جو اسلام ہے وہ گر جائے، ساقط ہو جائے اور اس کی کوئی قیمت نہ رہ جائے۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، سنن سعید بن منصور کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں پہ جزیے کو لاگو کر دوں کہ جو مالی طاقت کے باوجود اللہ کے راستے میں حج کرنے کے لیے نہیں نکلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مالی طاقت عطا کی ہے کہ وہ اس سفر کے اخراجات اس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں ان پہ اس ٹیکس کو لگا دوں جو یہود و نصارہ اور کافروں پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے، ما ہم بمسلمین ما ہم بمسلمین، یہ لوگ حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے دل میں اپنے گھر کی محبت رکھی ہے۔ یہ ایک ایسی چاہت اور لگن ہے کہ ہر انسان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار نصیب کر دے، اور انسان اس چاہت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ کب زندگی میں وہ پل اور لمحہ آئے کہ میری نگاہیں بیت اللہ کے دیدار سے سرفراز ہو جائیں، دل کی جو چاہتے اور تمنائیں ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ یہ حج بڑی عظیم عبادت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای العمل افضل، اللہ کے نبی کون سی عبادت سب سے بہترین عبادت ہے؟ تو بھائیو، ایک مومن کا یہ شعار اور دستور ہونا چاہیے کہ وہ ساری زندگی اس بات کی تلاش میں گزارے کہ کون سی عبادت اور کون سا کام ایسا ہے اس کو میں کروں گا تو اپنے اللہ احکام الحاکمین کے میں قریب ہو جاؤں گا، مجھے اپنے خالق و مالک کی رضامندی مل جائے گی۔ صحابہ کرام ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ یہ انسان کے ایمان کی نشانی اور علامت ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر ہو کہ مجھے اس عبادت کا پتہ چل جائے جو سب سے بہترین عبادت ہے، تاکہ میں اس عبادت کو کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای العمل افضل، اللہ کے نبی سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آنا۔ یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے یہ سب سے افضل و اعلیٰ اور بہترین عبادت ہے۔
قیل ثم ایٌ، پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا یہ ایمان کے بعد افضل ترین عبادت ہے۔ قیل ثم ایٌ، پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد کون سی بڑی عبادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، وہ حج جو نیکی والا حج ہو، وہ حج جو اللہ کے دربار میں شرف قبولیت کو پہنچ جائے، وہ حج جو ہے وہ بہترین عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، انسان ایک عمرہ کر کے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ کرتا ہے، جب دوسرا عمرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرے کے بعد عمرہ درمیان کے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور وہ حج جو نیکی اور تقوی والا حج ہو، وہ حج جو اللہ کے دربار میں شرف قبولیت کو پہنچ جائے، جس حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، لیس له جزاء الا الجنہ، یہ اتنی عظیم عبادت ہے، یہ وہ عظیم کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس انسان نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اپنے نام کے ساتھ حاجی لگوانے کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جس انسان نے حج کر لیا، من حج للہ، جس انسان نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا، فلم یرفث، اس حج میں اس انسان نے کوئی شہوت والا کام یا گفتگو نہ کی، فلم یفسق، حج کیا لیکن پورے حج میں کوئی گناہ کا کام نہ کیا، راجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں نے ابھی اس کو جنم دیا ہے۔ پوری زندگی کے سارے جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، کچھ لوگ بیت اللہ کا حج کر کے واپس آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے گھر بیت اللہ سے حج کر کے آ رہے ہیں۔ پوچھا اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے، کوئی اور مقصد تو نہیں تھا؟ کہتے ہیں صرف اللہ کی رضا مطلوب تھی، تو کہتے ہیں استعنی فی العمل، پھر خوش ہو جاؤ، گزشتہ زندگی میں جتنے بھی تم نے گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، نئے سرے سے نئی زندگی کا آغاز کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان حج کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد، یہ حج اور عمرہ گناہوں کو اور غربت کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے کہ بٹھی لوہے کی میل اور کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ حج اور عمرہ یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی غربت اور فقیری کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات ہم معاشرے میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم حج اور عمرے کے لیے چلے گئے بچی کی شادی کیسے ہوگی، بیٹے کی پڑھائی کا کیا بنے گا،
کاروبار کیسے چلے گا، گھر پہ اتنے اخراجات ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْقِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ۔ یہ حج اور عمرہ غربت اور گناہوں کو ایسے ختم کرتے ہیں جیسے بھٹی میں لوہے کو ڈال کے پگھلا لیا جائے تو میل ختم ہو کے ایک طرف چلی جاتی ہے، خالص لوہا ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان حج اور عمرہ کرتا ہے، انسان کے گناہ اور انسان کی جو غربت اور بھوک اور پیاس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، والحاج والمعتمر، حج اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے، کس قدر خوش قسمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو پکارا، یہ اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے آ گئے۔ انہوں نے اللہ کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنا کاروبار اس کو ترک کیا، دوستوں کو چھوڑا، اپنے ہر تعلق کو ختم کیا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کائنات کے ہر تعلق کو چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اپنے وطن کو، کاروبار کو، بیوی بچوں کو، اپنی مصروفیات کو، ہر تعلق کو چھوڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ نکلے ہیں۔ دعاہم فاجابوا، اللہ نے ان کو پکارا، انہوں نے اللہ کی پکار پہ لبیک کہا۔ ان کو کیا ملتا ہے؟ سألوہ فأعطاہم، ان کی زبان سے جو بھی دعا نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے پھر اس کی زبان سے جو بھی دعا نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ ان کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ ہر لبوں سے نکلنے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، اگر انسان کے پاس مالی طاقت ہو تو انسان پہ حج فرض ہو جاتا ہے، پھر حج کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پہ یہ پینشن مل جائے گی پھر حج کر لیں گے، بچے اور بچیوں کی شادی کر لیں، یہ فریضہ ہے، اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ بھائیو، جیسے بچے اور بچیوں کی شادی فریضہ ہے، اس سے بڑا فرض جو ہے وہ حج کی ادائیگی ہے۔ حج جو ہے اسلام کا رکن ہے۔ اگر انسان کے پاس مالی طاقت ہو پھر انسان پہ حج کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور اگر انسان حج نہ کرے، لیٹ کر لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے، بادروا بالحج، حج کو جلدی کیا کرو، حج کو لیٹ نہ کرنا، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، انسان کو پتہ نہیں ہے کل حالات کیسے ہوں گے، مال ہوگا یا نہیں ہوگا، صحت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلی فرصت میں جب انسان کے پاس حج کی طاقت ہو، انسان کو حج کرنا چاہیے۔ یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جب آپ کی لبیک اللہم لبیک اپنی زبان سے پکارتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضری کا اعلان کرتا ہے، جب انسان یہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، یا اللہ میں نے ہر چیز چھوڑ دی ہے، میں تیری رضا کے لیے آ گیا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح و جامع کی حدیث ہے، آمین ملبن الا وبشر بالجنہ، جب انسان لبیک کہتا ہے تو انسان کو جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ انسان کی زبان سے جب لبیک اللہم لبیک کے ترانے بلند ہوتے ہیں تو
उस इंसान को जन्नत की खुशखबरी दे दिया। दूसरी रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान लब्बैक कहता है, मा मिन रजुलिन युलब्बी इल्ला वलब्बा मिन अन यमीनिही व शिमालिही मिन हजरिन व शजरिन व मदरिन, कि जब इंसान अपनी जुबान से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है तो इंसान के दाएं तरफ जितने भी दरख्त, पत्थर और मिट्टी के टीले और ढेले होते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन के आखिरी कोने तक दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी ये सारी चीजें इसके साथ के अजीम कलिमात को पुकारती हैं, वो भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ती है। ये इतना अजीम अमल है कि जब मोमिन इस अमल को करता है तो जमीन के आखिरी कोने तक जितने भी दरख्त और पत्थर मौजूद होते हैं वो भी उसके साथ इस अमल को अदा करते हैं, वो भी लब्बैक पढ़ते हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए मदीनातुल मुनव्वरा से रवाना हुए, जिब्रील अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है इरफउ अस्वातकुम बितलबियति, लब्बैक को बुलंद आवाज से पढ़ो। और फिर सहाबा बयान करते हैं कि हमने इतना बुलंद आवाज से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक को पुकारा और इस तसल्सल और दवाम के साथ हमने इन कलिमात को पुकारा। कभी हम मदीना मुनव्वरा से 40-45 किलोमीटर ही निकले थे, गैर रोहा पे पहुंचे थे कि हमारे गले जो थे वो बैठ गए थे। ये बड़ी अजीम इबादत है। ये हज इंसान की सारी जिंदगी के गुनाहों का कफारा है। उलमाए किराम ने बात लिखी है कि अगर इंसान जुमे का दिन सही तौर पे गुजार दे, अगर जुमे की नमाज जो उसके तकाजे हैं उसको इंसान पूरा कर ले, पर वक्त पहले वक्त में इंसान मस्जिद में आ जाए, ईमान की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए अपने दिल को नूरे ईमान से मुनव्वर करने के लिए जुमे का एक दिन, इस दिन की इबादत उसका असर इंसान के पूरे एक हफ्ते तक रहता है। और फरमाया कि अगर इंसान रमजान और मुबारक के महीने के रोजे सही तौर पे रख ले तो उसका असर इंसान के पूरे साल पे रखता है। और अगर इंसान बैतुल्लाह का हज हकीकी माने में तकवे के साथ, नेकी के साथ अगर इंसान जिंदगी में एक हज कर ले तो उस हज के असरात जो हैं वो इंसान की पूरी जिंदगी में बरकरार रहते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया फमन तअज्जल फी यौमैनि फला इस्मा अलैहि, जिस इंसान ने 12 ज़िलहिज्जा को जमरात को कैंतियां मार के अपने हज को खत्म कर दिया, उस इंसान का कोई भी गुनाह उसके नामा अमाल में बाकी नहीं रहता। फमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि, जिस इंसान ने 13 तारीख को जमरात को कैंतियां मारी और वापस आ गया, फला इस्मा अलैहि, उस इंसान के जिम्मे कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। लेकिन शर्त है लिमन इत्तक़ा, जिस इंसान ने ये हज तक़वे की हालत में किया, रोजी जिस रोजी से हज किया वो रोजी हलाल की रोजी थी, हराम की रोजी से, हराम के माल से अल्लाह तबारक व तआला हज को कबूल नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक आदमी लंबा सफर करके आए, उसके सर पे भी मट्टी हो, उसके पांव और लिबास पर भी मट्टी हो, वो अपने हाथ अल्लाह के दरबार में उठा के दुआ करे, या रब्बी, अल्लाह को अल्लाह की रुबूबियत का वास्ता लेके मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमक्कलुहु हरामुन, उसका खाना हराम की कमाई का था, वो मशरबुहु हरामुन, उसने जो पिया था वो हराम की कमाई का था, वो मलबसुहु हरामुन, उसका जो लिबास है वो हराम की कमाई का है। व अन्ना युस्तजाबु लहु, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की दुआ कैसे कबूल करता? लिमन इत्तक़ा, जो इंसान मुत्तकी बन के हज करता है, रोजी हलाल की है और अपने आप को तैयार करके बैतुल्लाह के हज के लिए जाता है। ताबईन के सरदार सईद बिन मुसय्यब रहिमहुल्लाह
جیسے صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہیں، اسی طریقے سے صحابہ کے شاگرد و تابعین میں سب سے افضل سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہیں۔ ایک دن مدینہ المنورہ میں تشریف فرما تھے، کچھ لوگ آئے اور آگے کہا امام الوقت چلیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس سال حج کی نیت نہیں کی، تو انہوں نے کہا اب حج کی نیت کر لیجئے۔ حج کی نیت کون سا مشکل کام ہے؟ جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے ہی انہوں نے سوچ کے کہا حج کی نیت کر لیجئے، اب کر لیجئے، ابھی وقت باقی ہے۔ سید المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حج کی نیت کرنے کے لیے مجھے کئی مہینوں کا وقت درکار ہے۔ جس آنکھ سے بیت اللہ کا دیدار کرنا ہے، جس زبان سے لبیک پکارنا ہے، جس پاؤں سے چل کے جانا بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، جس وجود کو لے کے اللہ کے گھر میں حاضری دینی ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، جن کانوں کو لے کے اللہ کے گھر میں جا کے لبیک کے ترانے سننے ہیں، اس وجود کو تیار کرنے کے لیے مجھے کئی مہینوں کا وقت چاہیے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آنکھ جو ہے وہ انسان کی گناہوں سے آلودہ ہو، کان جو ہے وہ گانے سن سن کے انسان نے گندے کیے ہوئے ہو، زبان جو ہے انسان کی جھوٹ اور غیبت سے آلودہ ہو۔ حج ایسے نہیں کیا جاتا۔ لمن اتقا، جو انسان متقی بن کے اللہ کے دربار میں ایک مرتبہ زندگی میں حج کی حاضری دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر جو عرفہ کا میدان ہے کتنا ہی عظیم وقت ہے، کیا ہی خوبصورت میدان ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اتنے لوگوں کو سال میں کبھی بھی جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا جتنا کہ لوگوں کو عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر انسانوں کے ذریعے فخر کرتے ہیں۔ یہی وہ انسان ہے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ قتل و غارت کرے گا۔ آج دیکھو یہی انسان ہے جس کے بارے میں تم نے یہ بات کہی تھی، جس نے اپنی دنیا کی ہر محبوب چیز کو قربان کیا ہے صرف مجھ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ میدان عرفات میں آ کے کھڑے ہیں، انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، فرشتوں گواہ بن جاؤ، وہ آج میدان عرفات میں کھڑا ہے، میں نے اس کی ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، اگر کسی انسان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، اگر کسی انسان کے گناہ بارش کے قطرات کے برابر ہو، اگر کسی انسان کے گناہ درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہو، پھر میدان عرفات پہ پہنچ جائے، وہاں پہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اور فرمایا وَلَا يَرْفَعُ قَدَمًا وَلَا يَضَعُهَا، انسان جب بھی قدم احرام باندھ کے اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے إِلَّا حَتَّ اللَّهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، اللہ ہر قدم پہ ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک درجہ جو ہے اس انسان کا بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، افضل دعائی دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ دعا ہے جو انسان میدان عرفات میں جا کے دعا کرتا ہے۔ میدان عرفات کی جو دعا ہے وہ سب سے بہترین دعا ہے۔ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ وَأَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
قدیر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا جو آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی زبانوں سے جو سب سے بہترین دعا نکلی ہے وہ دعا ہے جو میدان عرفات میں پڑھی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کے حج کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہماری اولادوں کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیت اللہ کے حج و عمرے کی سعادت سے سرفراز فرما دے. وما توفیقی الا باللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جو مختلف اعمال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بہت ساری احادیث میں بیان کی ہیں. وقت قریب ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان حج میں جمرات کو ایک کینکری مارتا ہے اللہ اکبر کہہ کے انسان جب جمرات کو کینکری مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کینکری کے بدلے میں انسان کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور کینکریاں مارنے کے بعد جب انسان اپنا حلق کرواتا ہے اپنے سر کے بال منڈواتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں. کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ انسان کے سر پہ بال کتنے ہیں ان کا شمار نہیں ہے. اور انسان جب اللہ کی رضا کے لیے حج میں اپنے سر کے بال منڈواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حجر اسود ہے یہ جنت سے پتھر آیا ہے جبریل امین لے کے آئے ہیں. یہ دور سے زیادہ سفید تھا. سودت خطایا بنی آدم انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا. اس پتھر نے انسانوں کے گناہ چوس چوس کے یہ پتھر جو سیاہ ہو گیا ہے. اور کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود کی دو آنکھیں ہوں گی اور زبان ہوگی. یہ حجر اسود کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جس انسان نے توحید پر رہتے ہوئے اس پتھر کو چوما ہوگا یہ پتھر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دے گا کہ یا اللہ تیرے بندے نے ایمان کی حالت میں مجھ کو چوما تھا. اور انسان کے لیے یہ پتھر اللہ کے دربار میں گواہ بن جائے گا. یہ گواہی دے گا. اسی طریقے سے جو رکن یمانی ہے ان دونوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مسحہما کفارۃ الخطایا. حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے سے انسان کے جو گناہ ہیں وہ گر جاتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بیت اللہ کا جو طواف ہے کتنی عظیم عبادت ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طاف بالبیت اسبوعا جس انسان نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے فاحصاها پوری توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس انسان نے یہ 7 چکر لگائے کانا کا عتق رقبہ اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا
طرح کہ اس نے گویا کہ ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے۔ اور دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے ایک غلام کو آزاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ گویا کہ بیت اللہ کا جو طواف ہے یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، 7 چکر لگانے سے انسان جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کے گرد طواف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، یہ جو بیت اللہ کا حج ہے یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ دل کی چاہت اور تمنا اور طلب سے ہوتا ہے۔ ہم نے مکہ المکرمہ میں دیکھا بڑے بڑے غریب لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے کہ جو انسان اپنی زندگی میں صدق دل سے، سچے ارادے سے، پختہ ارادہ کر کے کچھ نہ کچھ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ضرور توفیق دے دیتے ہیں، وہ انسان بیت اللہ کے حج کے لیے پہنچ۔ اور بھائیو، وہ حج جس کو حج مبرور کہا جاتا ہے، جس کا بدلہ انسان کے لیے جنت ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ساری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ حج مبرور کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ میں نے جو حج کیا ہے یہ حج مبرور ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ مشہور تابعی ہے، ان سے پوچھا گیا امام الوقت بتلائیے کیسے پتا چلے گا کہ میرا جو حج ہے یہ حج مبرور ہو گیا ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ فرماتے ہیں حج کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لے لو، اگر حج کے بعد زندگی بدل گئی ہے، جو گناہ کرتا تھا چھوڑ دیے ہیں، جو نیکیاں کرتا تھا اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اگر حج کے بعد زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، زندگی بدل گئی ہے، تو سمجھ لو یہ حج مبرور ہے، اللہ نے یہ حج قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر حج کرنے کے باوجود انسان کی نہ شکل و صورت میں تبدیلی آئی، نہ لباس بدلا، نہ کردار بدلا، نہ انسان کی غمی اور خوشی بدلی، نہ حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہوئی، نہ مسجد میں نماز کی توفیق ملی، نہ گالی چھوڑی، نہ جو ہے بد نظری طرف ہوئی، نہ فلم اور گانے چھوڑے، تو پھر اندیشہ ہے کہ یہ جو حج ہے یہ حج مبرور نہیں ہوا، کیونکہ حج مبرور وہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، انسان اللہ کے دربار میں کہے لبیک یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، لیکن جو ہے جو انسان کھاتا ہو، حرام کا کھاتا ہو، جس زبان سے لبیک کہہ رہا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، اور وہ زبان جو ہے جھوٹ بولنے والی ہو، گالی دینے والی ہو، غیبت کرنے والی ہو، جس چہرے کو لے کے اللہ کے دربار میں لبیک کہہ رہا ہے، وہ چہرہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خالی ہے۔ عورت لبیک کہتی ہے، بے پردہ عورت ہے، بھائیو یہ لبیک نہیں ہے۔ حج مبرور کے لیے ضروری ہے لیمان اتقا، انسان متقی بن جائے، انسان زندگی بدل دے، پھر جو ہے یہ حج جو ہے انسان کی زندگی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، پھر انسان کے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے، اور پھر اس انسان کی زبان سے جو بھی دعا نکلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا جو ہے قبول کرتے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہم اغفر للحاجی ولمن استغفر له الحاج، یا اللہ جس نے حج کیا ہے اس کے بھی گناہ معاف کر دے، اور جس کے گناہوں کی معافی کی دعا تجھ سے حاجی نے کی ہے یا اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دے۔ کتنا عظیم انسان ہو جاتا ہے اس عبادت کو کرنے کے بعد کہ یا اللہ اس کے بھی گناہ سارے معاف کر دے، اور جس کے گناہوں کی معافی کی اس نے درخواست کی ہے یا اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم کو بھی حج مبرور کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنے گھر کے گرد طواف کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ جو مسلمان بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، یا اللہ جو مسلمان پریشان ہے تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ
پریشانی کو دور فرما دے یا اللہ جو بھی ایمان والا مالی تنگ دستی کا شکار ہے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے یا اللہ دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما دے یا اللہ تیرے یہ بندے ایمان والے تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے یا اللہ یہ مسجد میں تشریف لائے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کو تو آباد کر دے یا اللہ گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی نصیب فرما یا اللہ اشیاء کی قیمتوں میں یا اللہ آسانی فرما یا اللہ معیشت میں مضبوطی نصیب فرما یا اللہ جو بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور فرما یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ جو ایمان والے فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا یا اللہ جب ہم قبر کے اندر کوٹری میں جائیں ہمارے ساتھ یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ مسجد کی محبت نصیب فرما یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما یا اللہ ہمیں ایمان والوں میں بنا دے جنہیں تیرے گھروں میں پہنچ کے سکون نصیب ہوتا ہو یا اللہ مسجد کی حاضری دل کے سکون کا ذریعہ بنا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.